بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی قوم کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے ایک معصوم اونٹنی کو قتل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خوفناک زلزلہ نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ 2400 قبل از مسیح کی لگ بھگ ہے۔ یہ لوگ عرب کے شمال میں پہاڑیوں میں آباد تھے جو شام کے قریب واقع ہے۔ آپ کی قوم کا نام سمود تھا۔ یہ لوگ بہت کن اور بت پرست، یہ قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا جسے اس قبیلے کے حدود کے اندر پوجا جاتا تھا۔ سمود لوگ موت کے بعد زندگی میں ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے ہاں اچھے اعمال کی جزا اور برے کام کی سزا کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان قماش لوگوں کی اصلاح اور فلاح کا بیڑا اٹھایا تو وہ احسان مند ہونے کی بجائے انہیں الٹا آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ بت پرست لوگ اپنے آبائی طرز حیات سے کنارہ کشی ہونے کے لیے قطعی رضامند نہ تھے۔ جب بھی حضرت صالح علیہ السلام انہیں صحت مند سوچ اور بہتر عمل کی دعوت دیتے تو سمود آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے۔ بعض خطرناک گنڈوں نے تو آپ کو یہ دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ وہ تبلیغ کا کام فوراً ترک کر دے ورنہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب باتوں کے باوجود اپنا مشن جاری رکھا۔ تھوڑے بہت نیک لوگ ان کی باتوں پر ایمان لے آئے مگر اکثریت اجڑ رہی۔ ان پر آپ کی مفید باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نہایت عمدہ اونٹنی بطور تحفہ عطا فرمائی۔ یہ اونٹنی پہاڑوں کے پیچھے سے معجزاتی طور پر اچانک نمودار ہو گئی تھی۔ اس کی خصلت بہت ہی اچھی تھی۔ یہ اونٹنی بہت دودھ دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان قماش لوگوں کو اس کا دودھ پینے کی بھی اجازت دے دیتے تھے، لیکن شرط یہ عائد کی تھی کہ اونٹنی اپنی باری پر بستی سے پانی پیے گی اور کوئی بھی اسے تنگ نہیں کرے گا۔ اونٹنی علاقے کی چراگاہوں میں آزادانہ چرتی پھرتی لوگوں کی جگہ پانی کی جگہ اپنی باری سے پانی پیتی۔ اونٹنی کی یہ آزادانہ حرکتیں سمود کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، چنانچہ انہوں نے اس معصوم جانور کو ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہوا تو انہیں بہت تشویش ہوئی۔ آپ نے سمود کے ان بدقماش لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کی مگر وہ نیک نہ ہوئے۔ ایک دن موقع پا کر انہوں نے معصوم اونٹنی کا کام تمام کر دیا۔ اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر کے اسے مزے سے ہڑپ کر لیا۔ اپنے کیے پر نادم ہونے کی بجائے انہوں نے معصوم اونٹنی کو ختم کرنے کی خوشی منائی۔ جو دن گزرتے گئے تو سمودوں کی اخلاقی اطوار اور زیادہ بگڑنے لگی۔ جب حالات بہت نازک مرحلہ پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ میں ان بدقماش 3 دن کے اندر اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا، مگر آوارہ منش سمودوں پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ بت پرستی عیش پرستی میں مگن رہے۔ اپنی اصلاح کی بجائے انہوں نے رات کی تاریکی میں حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر دھاوا بولنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ آپ کو سوتے میں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام کی رہائش گاہ کی جانب روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک عبرتناک عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس عذاب کی تفصیل سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عذاب کی ابتدا ایک بے حد خوفناک زلزلے سے ہوئی۔ وقفے کے بعد آسمان سے بجلی گرنے لگی۔ فضا میں ہیبتناک چیخوں پر پراسرار